بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ میں آج اپنے ولاگ میں ایک نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو میں پڑھاتی ہوں، وہ میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بچے وہ ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، 12 سال کی عمر تک، 13 سال کی عمر تک، 8 سال کی عمر تک کبھی بھی انہوں نے اسکول نہیں دیکھا، نہ ان کے پیرنٹس نے ان کو کبھی بھیجا ہے اسکول کے لیے، اور اگر بھیجا بھی ہے تو کسی وجہ سے، فائنینشیل کسی بات کی وجہ سے انہوں نے گھر بٹھا لیا ہو کہ ہم سے نہیں پڑھائے جا رہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے فیس کی وجہ سے۔ اور یہ وہ بچے ہیں جو میرے پاس پڑھے ہیں، بالکل فری پڑھے ہیں، میں نے بالکل فری پڑھا رہی ہوں۔ یہاں پہ بچوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ہر سہولت دی گئی ہے، پانی کی، پنکھے کی، اور بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ گھر کا ماحول ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں بچوں کو، اور بچے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں چیزیں میں سکھاتی ہوں، بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں، الفابیٹ ہو گئے۔ 13 14 سال کی لڑکیاں ہیں جو اب تک اسکول نہیں جاتی تھیں، لیکن اب میں انہیں بیسک چیزیں کروا رہی ہوں تاکہ ان کا پیچھے سے سارا ریوائز ہو جائے۔ اگر انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہوں گی، بیسک چیزیں آتی ہوں گی، ورڈ آتے ہوں گے، ان کو پڑھنا آتا ہوگا، پروناؤنس کرنا آتا ہوگا، ورڈ کو جوڑ توڑ آتے ہوں گے، تو وہ اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے۔ بچے سنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اب۔ یہ ڈیلی آتے ہیں، اور یہ والے اسکول کے بچوں کی کوئی ویکیشن نہیں ہے، بس 1 منتھ کی ہوئی تھی، جولائی 1 سے لے کے، اور پھر بہت سے بچوں نے کافی امپروومنٹ کی ہے جب سے وہ میرے پاس آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے۔ انشاءاللہ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے ایسے جو نہیں پڑھ سکتے، جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایسے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ہو، وہ پڑھ سکیں اور اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکیں۔ چلیں جتنا بھی ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ ان کے پیرنٹس بعد میں نہیں کسی گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھا تو سکیں گے نا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا، بڑی مشکل سے انہیں کنونس کیا کہ میں پڑھاؤں گی آپ کے بچوں کو، آپ ایک بار بھیجیں تو صحیح۔ بڑا ڈفیکلٹ ٹائم تھا میرے لیے وہ، لوگ مانتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا سیٹ اپ، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں نے بچوں کے لیے ایسا کرنا ہی ہے۔ اور جن لوگوں کو جو پیرنٹس نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا، انہی کے بچے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے بچے ابھی بھی ویسے ہی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان پیرنٹس کو بھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، نہ ہی بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے بیچاروں کو کیا پتہ، لیکن جب عمر گزر جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں پڑھایا آپ نے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے لوگ، ان کو سمجھ کیوں نہیں ہوتی، جب انہیں ایک ہی روم کے نیچے سہولت مل رہی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے۔ مجھے کافی محنت کرنی پڑی تھی بچوں کو اکٹھے کرتے ہوئے۔ کچھ ٹارگٹ ہوتا ہے بچوں کی اسٹرینتھ کہاں کہ آپ نے اتنے ہی بچے ایک کلاس میں بٹھانے ہیں، اتنے تو نہیں ہو سکے مجھ سے، لیکن میری کوشش ہے کہ جو بچے نہیں پڑھ رہے، چاہے ان کی تعداد کم ہی ہے، میں انہیں پڑھا دوں، اور میں میری پوری لگن سے پڑھاتی ہوں، بیسک چیزیں کرواتی ہوں انہیں۔ جو چھوٹے بچے انہیں بھی الفابیٹ سکھا دیے، الف بے کے حروف کی پہچان کروا دی، کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ انہیں ان ساری چیزوں کو پڑھنا آتا ہو، ان کو الفابیٹ کی پہچان ہو، ان کے ساؤنڈ کا پتہ ہو، پھر ہی وہ بچے آگے جا کے کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ سیٹ اپ کیے ہوئے کافی منتھ ہونے والے ہیں، اب تو بچوں کو کافی زیادہ پڑھنا بھی آ گیا۔ بچوں کے جانے کے فوراً بعد کرٹن پڑے ہوئے تھے، پردے گھر کے دھوئے ہوئے تھے، تو وہ میں نے پریس کر کے ان کو رکھا، اور اس کے بعد آپ کو دکھانے کے لیے اس کی ویڈیو تھوڑی شوٹ کر لی کہ آپ کو دکھا دوں۔
بچوں کو جاتے ہی بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک لگنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم بنا لیں خود کے لیے کچھ، اگر تو کوئی بیوی نہیں ہے تو بچے مارننگ میں آتے ہیں، اس کے بعد گھر میں ناشتہ بن جاتا ہے، میں کر لیتی ہوں، اگر میں جلدی نہ کروں تو پھر جب بنتا ہے تب ہی میں کر لیتی ہوں، 11-12 بجے کے ٹائمنگ ہوتی ہے صبح کی بچوں کے جانے کی، انہیں 4 گھنٹے پڑھانا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل گیس کی اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس آتا ہی نہیں، اور جب آتا ہے تبھی ہم جلدی سے کام کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سلنڈر بھی یوز ہو جاتا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا ہے۔ میری مما نے بھر کر بینگن بنائے ہوئے تھے، کھانا کھاتے ہوئے میں نے LED لگا لی تھی، کیونکہ اب کھانا ویسے نہیں کھایا جاتا، یا تو موبائل یوز کر لو، ہمیں بھی بچوں کی طرح عادت پڑی ہوئی ہے کھانا کھاتے ہوئے کچھ دیکھنا تو نہیں چاہیے ٹی وی یا موبائل، لیکن میں دیکھ رہی تھی، میں تھوڑا ٹائم ہی گزر جائے گا، باہر بڑا پیارا موسم ہوا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی لیکن ہلکی ہلکی ہوا تھی، گرمی کم ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ہے گرمی تھوڑی کم ہو گئی ہے، رات میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ویلوگ اچھا لگا تو سبسکرائب کریں پلیز۔